سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی و علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے۔ بہت سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی ہے، اور اس علاقے میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو ہمیشہ پڑھنے والے کہا کرتے ہیں کہ یہ میں جملہ کہوں گا تو آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا، لیکن سید علی آبی نے کبھی ایسے جملے استعمال کیے نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ علی والے کائنات میں جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جو بندے تعاون کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ بلند ہو کہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ وقت میرے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ شاہ جی کے ہم شکر گزار ہیں، ہم قم المقدس میں تھے، زیر تعلیم معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا، لیکن فخر اس بات پہ ہے وہاں پہ سجدہ کر کے ولایت مانگی ہے۔ سید زیگم شاہ جی کو ہم قم المقدس میں بھی سنا کرتے تھے، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ سید آپ دعا فرمائیے گا۔ تو ان کی اجازت سے لے کے صرف 10 منٹ مجھے ملے ہیں، ان کی مہربانی نے کہا جی آپ 10 منٹ ہیں۔ تو ایک خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں کیا بیان کیا جائے، لیکن سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، تو لہٰذا توضیح تشریح کا وقت تو ہے ہی نہیں۔ 10 منٹ تو خطیب تمہیدی گفتگو میں لگا دیتے ہیں، آپ نے تھوڑا تھوڑا سا تعاون کرنا ہے تو بات بن جانی ہے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں دعا فرمائیں، جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا۔ سورہ نور میں ارشاد خدا بندی ہے، وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، فی بیوت آذن اللہ ان ترفع۔ آواز قدرت آ رہی ہے، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا، اور فرمایا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ شیعہ تفاسیر بھری پڑی، صرف اہل سنت بھائیوں کے لیے کتاب کا حوالہ دینے لگا، تفسیر در منصور۔ صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے مسجد میں بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا، اور کہا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ خود سے بلند کیسے سمجھا جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جیسے گھر تمہارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد تمہارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات تمہاری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے تمہارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ گھر کن کے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گھر ہیں انبیاء کے، یہ گھر ہیں رسولوں کے۔ اب صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گھر ہیں انبیاء کے، یہ گھر ہیں رسولوں کے،
مسجد کے وسط میں سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر اٹھے. اس نے کہا یا رسول اللہ جیسے گھر ہمارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں, جیسے مرد ہمارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں, جیسی مستورات ہماری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں, جیسے بچے ہمارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں. یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں علی اور بطول کا گھر شامل ہے یا نہیں؟ صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ سرخی جلال آیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابو بکر نعمہ ہو واللہ من افضلہا, ابو بکر یاد رکھ علی اور بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے. کیا کہنے بھی آپ کے زندگیاں ہو جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو. بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے جگہ ہزاروں برس مل کے قدری نہ رہے ادھری. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. میں نے پہلے کہا تمہیدی گفتگو کا وقت ہے ہی نہیں کہ بندہ تعارف کروائے کون ہے کہاں سے ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں بس میرے پاس صرف 8 منٹ بچے, 8 منٹ میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا. اچھا سیدہ آکاش بھائی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے, آپ کے رزق میں اضافہ ہو. انہوں نے حکم کہ جی ولایت پڑھی جائے, لیکن وقت نہیں ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ولایت پڑھیں. ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہر جگہ علی بن ابی طالب کی ولایت پڑھنی نہیں چاہیے. کیا کہنے ہیں آپ کے, کیونکہ نہ ہر بندہ علی کی ولایت سن سکتا ہے, نہ ہر بندہ علی کی ولایت پڑھ سکتا ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں, سید و ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, میں کہہ رہا ہوں علی کی ولایت پڑھنے کا سننے کا مزہ آتا ہی تب ہے جب روکنے والا ابن زیاد ہو اور سولی پہ میسا نہ روکے. کیا کہنے آپ کے جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیے. اچھا سیدہ کی مجلس ہو اور تبرہ نہ ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تبرہ کے قائل ہیں نا, یاد رکھیں تبرہ کا معنی یہ نہیں کہ کسی کو گالی دے دینا یا نام لے کے تبرہ کی جائے, لفظوں کو آسان کرتے ہیں. سیدہ کے بہت سے القابات ہیں, بہت سے اسماء ہیں, بہت سی کنیتیں. ایک لقب کیا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ. سن رکھا ہے آپ نے؟ ہاں جنہوں نے سنا ہے وہ ساتوں ہلا رہے ہیں, جو نہیں سنا انہیں آج ہم نے سنا دیا. ایک ہوتا ہے صدیق, ایک ہوتا ہے صدیقہ. لیکن یاد رکھیے گا صدیق وہ نہیں ہوتا جسے بندے بنائے. جن تک بات پہنچ رہی آپ تو تعاون فرمائیے. میں نے پہلے کہا اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں توضیح تشریح کروں. صدیقہ وہ ہوتی جسے اللہ چن لے. صدیق یا صدیقہ بنانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, بندوں کے پاس نہیں. سیدہ صدیقہ نہیں, صدیقۃ الکبریٰ ہے. چل لفظوں کو آسان کریں. اللہ نے ایک نبی بھیجا, نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا یہ میرا صدیق ہے. بندوں نے کہا ابراہیم ہمارا صدیق نہیں, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. وہ لے آئے نمرود کو, لیکن نمرود صدیق تھا نہیں, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا تو لعنتی قرار پایا. بہت شکریہ. اللہ نے ایک اور نبی بھیجا, نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا چلو اسے ہی صدیق مان لو. بندوں نے کہا موسیٰ بھی ہمارا صدیق نہیں, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. وہ لے آئے فرعون کو, لیکن فرعون بھی صدیق تھا نہیں, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا, لعنتی قرار پایا. اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا, نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. اللہ نے کہا اسے صدیق مان لو. بندوں نے کہا ہود بھی ہمارا صدیق نہیں, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. وہ لے آئے شداد کو, لیکن عزت رسول کی قسم شداد بھی صدیق تھا نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا اور لعنتی قرار پایا. اب سیال کوٹ والا مجھے نہیں پتا, لیکن یاد رکھیے گا یہ 3 تھے, یہ تینوں اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آتے رہے اور لعنتی قرار پاتے رہے. پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آ جائے وہ تو لعنتی ہوتا ہے, اور جو صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں آئے پھر وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ. کیا کہنے بھی. بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے, بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے.
یہ جو میرے بھائی کیمرے کے پیچھے تشریف فرمائے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ صدیق اور صدیقہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اچھا ہمارے گھر میں لائبریری کتب خانہ ہے، تو یہ سیلنگ ہوتے ہیں، سیلنگ ہوئی ہوئی ہے میری لائبریری میں بھی، تو 8 بلب لگے ہیں۔ کتنے؟ ایک دن کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، چند میرے دوست آئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مان لیتے ہیں ختم ہو گیا ٹائم، چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ابھی میرا خیال ہے 4 منٹ تھے، نہیں ٹائم کی ویسے ہی بڑی پابندی، اب میں یہ بس ختم کرنے لگا ہوں، ختم ہو گیا۔ بسم اللہ سید، بہت شکریہ، توجہ میری جان رکھیے گا، بسم اللہ۔ اچھا وہ دوست آئے، کہتے ہیں کہ جی آپ رسول کے بعد بلا فصل مان لیتے ہیں، تو اگر انہیں بھی مان لیں تو کوئی قیامت تھوڑی آ جائے گی۔ خدا کی قسم 2 گھنٹے بحث ہوئی۔ کتنے گھنٹے؟ دلائل پہ دلائل، دلیلوں پہ دلیلیں، کتابوں پہ کتابیں کھول دی گئی، نہیں مانے۔ اچانک جو بلب تھے، ایک بلب جلا پھر بجھا، اکثر خراب ہو جاتے ہیں نا۔ 8 بلب تھے، ایک جلا پھر بجھا، پھر جلا پھر بجھا۔ میں نے بلب کو دیکھا، پھر اپنے دوستوں کو دیکھا، وہ کہتے سید علی عابد گفتگو کو جاری رکھیے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کا کیا اعتبار؟ میں کہا حضور گفتگو ختم ہو گئی، چائے پیجئے۔ جس طرح آپ کو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتبار نہیں، اسی طرح ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفے پہ اعتبار نہیں۔ جن تک بات پہنچ رہی ہے، جن کے عقیدے ملتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، مل کے قدری نعرہ حیدری۔ یا سلامتیاں، زندگیاں دراز ہوں۔ بس آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، طالب دعا۔ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا رہتا ہوں کہ جب خطبہ فدق کو پڑھیں، خطبہ فدق کو پڑھیں، خدا کی قسم سید تشریف فرمائے میں لفظوں کی تائید کر دیں گے۔ 80%، کتنے پرسنٹ؟ 80% ممبر پہ وہ لوگ آتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں جنہوں نے آج تک خطبہ فدق پڑھا ہی زندگی میں کبھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممبر سے بیان کریں، گھر میں بھی کتاب کھولنے کی زحمت نہیں کی، ممبر حسین پہ کھڑا، جو بندہ خطبہ فدق کو یاد کر لینا، جتنا مرضی بڑا عالم آپ کے سامنے آ کے بحث کرے، آپ سے جیت نہیں سکتا۔ رسول کی بیٹی نے رائی کے دانے کے برابر سے لے کر عرش تک کے دلائل دیے۔ اچھا میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، میں آ کے کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی آکاش بھائی ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ میں سے ایک بندہ کہ جی ان کے 4 بیٹے ہیں۔ میں کہا اچھا، کوئی اور بھائی مل جائے، جی ان کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہ 3 بچے ہیں۔ میں کسی دوسری گلی میں جاؤں، جی حضور فلاں گھر ہے، ان کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہ جی 2 بچے ہیں۔ اب مجھے مل جائے زیغم شاہ جی، وہ کہ سید علی عابد در در کی ٹھوکر کھانے سے بہتر نہیں، جس کے بچے ہیں اسی کے گھر سے پوچھ لے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، جن تک بات پہنچ رہی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میں پہنچ گیا ان کے گھر، دستک دی، جی حضور فلاں شخص گھر میں ہے۔ جی وہ تو گھر نہیں ہے۔ اچھا کوئی بیٹا تو ہوگا؟ بیٹا بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی کنیز تو ہوگی؟ کنیز بھی نہیں۔ چلو کم سے کم دروازے پہ بیٹھا ہوا کوئی خادم تو ہوگا۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، مسلمانوں نے آل محمد کے خادموں سے نہیں پوچھا، وہ رسول کی اولاد پوچھنے کے لیے کسی غلط دروازے پہ چلے گئے۔ اب خطبہ فدق میں صرف 2 لائنیں پڑھنی، آخری جملہ طالب دعا۔ سیدہ نے بہت وسیع خطبہ، 2 سطریں، سیدہ نے فرمایا کہ خطبہ فدق میں سیدہ فرماتی ایھا الناس، اے لوگ، اعلموا، جان لو، کیا؟ انی فاطمہ، تو میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور میرا باپ محمد ہے۔ اب وہ جتنے بیٹھے تھے، نام لینے کی ضرورت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، وہ جتنے تھے ساروں کا ہم جانتے ہیں، آپ رسول کی بیٹی ہیں،
آپ کے باپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام فاطمہ ہے۔ ایک ایک بندے نے جب تصدیق کر دی نا، پھر سیدہ نے اگلا جملہ فرمایا تاج دوہ ابی دونا نسائکم، سیدہ فرماتی ہیں تم سب میں سے، کسی ایک کو نہیں کہا، ساروں کو مخاطب کیا، فرمایا تاج دوہ ابی دونا نسائکم، تم سب میں سے وہ کس کی مستور ہے، کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے۔ سیالکوٹ والوں پیچھے رہ گئے، اللہ کو سلامت رکھے۔ 1400 سال پہلے دربار میں کھڑے ہو کر محمد کی بیٹی نے کہا تھا تاج دوہ ابی دونا نسائکم، تم سب میں سے وہ کس کی مستور ہے، کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے۔ لیکن کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا اے رسول کی بیٹی، صرف تو رسول کی بیٹی نہیں، تیری اور بہنیں بھی ہیں جو ہماری بیویاں ہیں، صرف تیرا شوہر علی رسول کا داماد نہیں، ہم بھی رسول کے داماد ہیں۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، بطول جانتی تھی کل کو بڑی بیٹیاں بنائی جائیں گی، بڑے داماد بنائے جائیں گے۔ محمد کی بیٹی نے قیامت تک کے لیے مورخین کے چہرے